جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے تو سیرت میں تقریباً 10 تک کے واقعات کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، یعنی مکی دور کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اچھا، مکی دور میں ایک جو آپ کہہ لیں کہ جی کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ 10 میں ہی ہم نے پڑھا تھا عام الحزن ایئر آف سارو، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہوئی، اور اس کے بعد آپ کے جو قریبی چچا تھے حضرت ابو طالب، ان کی بھی وفات ہو گئی. تو حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نکاح کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور دوسرا جو ہے وہ حضرت سودا سے ہوا. تو گویا کہ جب تک حضرت خدیجہ جو ہے وہ حیات رہیں تو آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. ایسے بعض خواتین بڑا استدلال کرتی ہیں پہلی بیوی کی بڑی قربانی ہوتی ہے. ویسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں شادی نہیں کی، پھر جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر اکٹھی کی کئی تو وہ کہتی ہیں کہ جی پہلی جو بیوی ہے نا وہ خاوند کو بنانے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. بار ہے تو مطلب ہمارے جیسے لوگوں کی حد تک تو ٹھیک ہے یہ بات. جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے، غالباً یہ صحیح بخاری میں ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نکاح سے پہلے مجھے فرشتے نے جو ہے وہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو میرے اوپر پیش کیا گیا، یعنی خواب میں دکھایا گیا نا کہ مطلب میری شادی ہو رہی ہے آپ سے، لیکن میں اس پہ خاموش رہا، اور میں نے کوئی بات نہیں کی، پہلی مرتبہ کے بعد بھی، دوسری مرتبہ کے بعد بھی. اور میں نے یہی کہا اپنے آپ سے کہ اگر تو یہ تقدیر میں ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے اسباب پیدا کر دے گا. تو یہ 2 مرتبہ ہونے کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آفر کی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو خیر بار ہاں، اس میں جو حق مہر کا تذکرہ ہے 500 درہم، 500 درہم کے قریب حق مہر تھا. 500 درہم کا مطلب ہے یعنی 200 درہم 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتے ہیں. 52.5 تولے چاندی کوئی تقریباً یہ جو نصاب کی چاندی ہوتی ہے آج کل 140 کے قریب ہوگی. چاندی کے تو 140 تقریباً 52.5 تولے چاندی، 200 درہم تقریباً 1,40,000 ہے. تو یہ کوئی تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب، آج کل کے حساب سے یہ 3.5 لاکھ کے قریب حق مہر بنتا تھا 500 درہم. آج اگر ہم چاندی کا حساب لگائیں تو نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک مناسب حق مہر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اب جو افورڈ کر سکتا ہے اسے. جی ہاں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حق مہر دینے میں نا مطلب فیاضی سے کام لیا. صحیح بات یہی ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ یہ حالات کوئی آسانی کے حالات نہیں تھے. 10 کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو 10 میں کوئی اتنی آسانی اور فراخی نہیں تھی. آسانی اور فراخی تو خیبر کے بعد آئی ہے نا، تو اس وقت کے حساب سے 500 درہم بھی کافی زیادہ تھا. تو فراخی کا اظہار کرنا چاہیے مردوں کو، بس یہی ہے. نہیں، فراخی نہ بھی ہو تو بہرحال اس کا تعلق تو فراخی سے زیادہ جو ہے وہ دل بڑا کرنے سے ہے. مطلب قرض ہی لکھوا لے، بس بعد میں دے دے. تو مقروض مطلب اکثر تو مقروض ہی ہوتے ہیں. مجھے بتائیں حق مہر مطلب مہر جو معجل اور معجل کی اصطلاح ساری مردوں نے نکالی ہیں، کون سی عورتوں نے نکالی؟ ہاں بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، ہاں مؤخر کیا جا سکتا ہے حق مہر، لیکن وہ قرض شمار ہوتا ہے نا. تو ضروری نہیں ہے کہ شادی کے موقع پہ حق مہر دیا جائے.
شادی پہ دے دے تو بہتر ہے، لیکن بعد میں بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ذمہ قرض ہوگا نا، دینا تو پڑے گا نا اس کو، یہ بات ہے۔ طے ہونا لازم ہے، طے ہونا لازم ہے، لیکن طے نہ بھی ہو تو نکاح تو ہو جاتا ہے نا، پھر مہر مثل ہوگا جو اس کے خاندان کی عورتوں کا حق مہر ہوتا ہے۔ جو ہے وہ رکن میں سے نہیں ہے نکاح کا۔ ابھی فقہ کا جو ہے نا یہ فقہ کی کلاس نہیں ہے، اور ویسے ہی کتاب و نکاح ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا نکاح جو 1090 میں ہوا حضرت سودا سے، یہ اپنے خاوند سکران بن عامر ان کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور دوسری جو ہجرت حبشہ تھی نا، تو یہ حبشہ کی طرف نکلی تھی، دوسری ہجرت حبشہ۔ تو وہاں انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان جو ہے وہ آسمان سے ٹکڑے ہو کے ان کی گود میں گرا، تو انہوں نے اپنے خاوند کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو اس پہ ان کے خاوند نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا اور تمہاری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، تو وہ پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اتنی ایگزیکٹ تعبیر کیسے ملی؟ ہاں، ایگزیکٹ تعبیر اصل میں چاند کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ چاند کا معنی ہوتا ہے کوئی بڑی پرسنالٹی، ٹھیک ہے، مطلب چاند ایک دنیا کو روشن کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو مطلب جس کی روشنی سے ایک دنیا مستفید ہوتی ہو، ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب وہ عام آدمی نہیں ہو سکتا، اب ان کے کلوز سرکل میں بڑی پرسنالٹی کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے انہوں نے اس کی یہ تعبیر کر دی۔ دوسری گود میں گرنے سے مراد تو یہی لیا جاتا ہے ازدواجی زندگی، نکاح۔ تو خیر بہرحال جب ان کی وفات ہو گئی، جو سکران بن عامر تھے ان کی وفات ہوئی، تو پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا، تو ان کا بھی حق مہر جو ہے وہ 500 درہم مقرر ہوا تھا، مطلب آپ نے برابری رکھی نا، ٹھیک۔ 1090 کے بعد جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یہ بات رخصتی جو ہے وہ ان کی بعد میں ہوئی مدینہ جا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایج جو ہے وہ نکاح کے وقت 6 سال تھی، رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ اکثر احادیث میں اسی طرح سے ہے، کچھ لوگوں نے البتہ کہا ہے کہ راوی کو وہم ہوا ہے اور اس نے 16 کو جو ہے وہ 6 بنا دیا اور 19 کو 9 بنا دیا، لیکن زیادہ تر کی رائے یہ نہیں ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ طائف کا سفر۔ اب 1090 میں ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاب ابی طالب کا بھی عرصہ گزر چکا، 2 آپ کے قریبی ساتھیوں کی بھی وفات ہو چکی، کچھ افراد بھی آنا شروع ہوئے ہیں، لیکن بہرحال کوئی خاص وہ تبدیلی نہیں آ رہی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مکہ سے باہر جو ہے وہ نصرت ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور قریبی ترین شہر جو ہے وہ طائف کا شہر تھا، یہ تقریباً کوئی اس وقت 120 کلومیٹر پڑتا تھا، اب اتنا نہیں ہے، اب تو میرے خیال میں شارٹ کٹ نکال کے کوئی 65 کلومیٹر بنتا ہے، مطلب قریب ہی ہے مکہ کے، 65 کلومیٹر تقریباً ہے۔ تو یہ پھر ہجری لکھا جاتا ہے، اصل میں یہ نبوی ہے، اصل میں وہ ہجری مطلب بہت زیادہ زبان کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، تو اس کی تصحیح کر لیں، یہ نوٹس کے اندر بھی ہیں۔ تو طائف میں جو کیسے اعلان میں سے یہ ثقیف کا قبیلہ آباد تھا، تو ان کا ایک بڑا جو ہے وہ سردار تھا، اس کا نام ہمیں صحیح بخاری میں بھی عبد یالیل، اس کے 3 بیٹے تھے، کنانہ، حبیب اور عمر، یہ تینوں بھی سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ تو ان تینوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، کوئی تقریباً 10 دن قیام رہا، بعض نے یہ بھی کہا کہ طائف میں آپ کا قیام 18 دن رہا۔ تو آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے، اس سفر میں آپ کے جو ساتھی تھے وہ حضرت زید تھے، جو آپ کے وہ اڈاپٹڈ چائلڈ بھی ہیں۔ تو پہلے نے تو مطلب صحیح طرح سے انہوں نے جواب نہیں نہ دیا، بدتمیزی سے جو ہے وہ پیش آئے۔ ایک نے کہا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر ان کے سامنے بات رکھی جیسے قریش کے سامنے اپنی بات رکھتے تھے کہ بھائی یہ دعوت ہے، اللہ نے بھیجی ہے،
تو ایک نے تو کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو رسول بنایا تو میں تو کعبے کا غلاف ہی پھاڑ دوں. دوسرے نے کہا کہ جی اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا. تو تیسرے نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے تو اگر تو آپ ہیں نہیں تو پھر تو آپ جھوٹے ہیں، اور جھوٹے آدمی سے گفتگو کا فائدہ نہیں ہے. اور اگر آپ واقعتاً میں اللہ کے رسول ہیں تو پھر میرا یہ مقام مرتبہ نہیں ہے کہ میں کسی رسول سے مخاطب ہوں. جی وہ وجہ یہ بیان ہوئی کہ وہ یہ کہتے تھے دیکھیں بات یہ ہے آپ کی قوم آپ کو قبول نہیں کر رہی، 10 سال ہو گئے، وہ آپ کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم سے کیا توقع لگائے بیٹھے ہیں؟ یعنی مکہ کے لوگوں نے، آپ کے شہر کے لوگوں نے تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ہم سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ یہ وجہ بیان کرتے تھے. تو خیر بہرحال اللہ کے رسول نے ان کو کہا دیکھو بات یہ ہے، جو بھی تم نے مجھے جواب دینا تھا وہ تو تم نے دے دیا نا، لیکن ایک کام کرو کہ یہ جو تم نے رسپانس دیا ہے نا اس کے بارے میں اہل مکہ کو نہ بتانا. مطلب یہ تھا کہ اب مکہ کے لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ اوپر سے اور شیر ہو جائیں گے نا، دیکھیں جی طائف میں بھی تو انہوں نے بھی تو آپ کو جٹلا دیا، مذاق اڑائیں گے وہ، اور جو مشرکین تھے مزید استہزاء کریں گے. لیکن انہوں نے جو ہے اس بات کا احترام نہیں کیا، بلکہ وہ اس کو مکہ کے لوگوں تک پہنچا دیا، جانتے بوجھتے پہنچا دیا کہ جی دیکھیں آپ کے جو نبی اور رسول تھے ہمارے پاس آئے تھے اور ہم نے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اب اس سے یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہوا کہ اب مکہ میں جاتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ ایک پریشر بلٹ ہو گیا نا کہ بھائی وہاں نصرت اور وہ لینے کے لیے گئے تھے تو وہاں سے بھی نہیں ملی، وہاں سے بھی ریجیکشن ہو گئی. تو اب آپ وہاں پھر مکہ میں داخل ہوئے پناہ لے کے. تو خیر بہرحال کنانہ، حبیب اور عامر ان 3 کے نام ملتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا اور کوئی 10 دن آپ کا قیام رہا. کافی سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں. ایک واقعہ یہ بھی کہ بازاروں میں آپ جاتے تھے، مارکیٹس میں جا کے طائف میں نا لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، زیادہ قرآن سناتے تھے. جیسے ایک مرتبہ کا واقعہ کہ سورۃ طارق سنائی. اب ہجوم اکٹھا ہو جاتا تھا، مار پیٹ بھی ہوتی تھی بہت زیادہ، یہاں تک کہ حضرت زید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اتنا مارا کہ میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلب لے کے علیحدہ ہو گیا کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ بے ہوشی طاری ہو گئی تھی. تو پھر پانی کی چینٹی وغیرہ مارے تو آپ ہوش میں آئے. خیر بہرحال کوئی اس سفر میں کوئی ایمان نہیں لے کے آیا، کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جی سفر آتے جاتے کیا ٹائم لگا یہ تو نہیں ہمیں ملتا، لیکن قیام کا ہے کہ کم از کم 10 دن گزارے، بعض نے 18 دن بھی کہا ہے. لیکن بالآخر انہوں نے وارننگ دے دی کہ جی اب آپ یہاں سے نکل جائیں. اہل طائف نے، جو ان کے سرداروں نے، اور جتنا آپ نے قیام کرنا تھا آپ نے کر لیا، آپ نے دعوت تبلیغ کا کام کرنا تھا کر لیا، لوگ سننے کو تو تیار کوئی نہیں آپ کی بات. اور صرف یہی نہیں کیا، وہ جو ہمیں ملتا ہے نا کہ جی انہوں نے اپنے جو شریر لوگ تھے، مطلب بے وقوف قسم کے لوگ تھے، ان کو جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا. بچے بھی تھے اس میں، جو ہے ان کے غلام بھی تھے، اور پھر انہوں نے پتھر مارے ہیں. وہ پتھر پھر تقریباً 5 کلومیٹر تک، یہاں طائف سے آپ نکلیں، یہ آگے ایک باغ ہے، یہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جہاں سب سے پہلے آپ نے سٹے کیا. ہاں یہ جو باغ ہے یہ طائف سے نکلتے ہیں نا، یہ پیچھے یہ باغ ہے. یہ باغ بھی جو ہے عتبہ اور شیبہ کا تھا، مطلب وہ خود بھی سرداران قریش میں سے تھے اور یہ تو ایک طرح سے جانی دشمن تھے. ان کا طائف کے قریب جو ہے وہ یہ کھجوروں اور انگوروں کا باغ تھا. تو یہاں 5 کلومیٹر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے. حضرت زید کہتے تھے کہ میں مطلب پیچھے سے ڈھال بنتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے وہ خود بھی زخمی ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہوئی ہے. تو وہ بلکہ روایتوں میں آتا بھی ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کے اوپر
سب سے سخت دن کون سا گزرا، تو ان کے ذہن میں تو تھا کہ احد کا دن تھا جب آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے، تو لیکن آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ طائف کا دن مجھ پہ سب سے زیادہ بھاری تھا۔ مطلب وہ سیرت کے وہ واقعات میں ملتا ہے کہ وہ ٹانگیں زخمی ہو گئیں، جوتے خون سے بھر گیا، تو ویسا ہی تھا۔ تو وہاں جب وہ پہلا سٹے لیا تو پھر وہاں سے مجمع پیچھے ہوا، وہ 5 کلومیٹر تک وہ پیچھا کرتے رہے، اور اللہ کے رسول بھی دوڑتے رہے، حضرت زید بھی۔ تو جب اس باغ میں گئے ہیں تو وہاں سستانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ان دونوں نے دیکھا تو ان کو بھی ترس آ گیا۔ ظاہر بات ہے خاندان ایک تھا، اگرچہ وہ بھی جانی دشمن تھے، لیکن انہیں یہ تھا کہ یار کم از کم اتنا تو ہم نے بھی نہیں کیا جتنا انہوں نے کر دیا۔ تو انہوں نے پھر ان کا ایک عیسائی غلام تھا جس کا نام عداس تھا، عداس، تو وہ عداس کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ جا کے کچھ مطلب انگور وغیرہ جو ہے نا ایک پلیٹ میں رکھ کے کہ کچھ جو ہے وہ ان کو پوچھو، کچھ مطلب کھانے پینے کو کچھ اور چاہیے تو وہ انہیں دیا۔ تو وہ عداس جب آپ کے پاس آیا تو وہ جب آپ نے وہ انگور کا خوشہ لیا تو بسم اللہ پڑھی، تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ کرسچین تھا، ظاہری بات ہے، اللہ کے نام سے واقف تھا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ تو کہنے لگا جی میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ عراق کا شہر تھا نینوا، ایک پرانی تہذیب تھی جہاں حضرت یونس ابن متی کو بھیجا گیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم یونس ابن متی کے شہر سے ہو؟ تو وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا جی آپ کو کیسے پتا ان کے بارے میں تو اپنے شہر سے نکلا ہوں اس حال میں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے شہر میں 10 سے زیادہ لوگ یونس ابن متی کو جانتے ہوں گے، اور وہ بھی جو بہت ہی خوش قسمت ہوں گے جو ان کو جانتے ہوں، تو آپ یہاں بیٹھے ان کو کیسے جانتے ہیں؟ تو خیر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو وہ میرے بھائی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس میں پھر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایمان لے آیا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس نے ایمان قبول کیا عداس نے کہ نہیں، تھا وہ کرسچین، لیکن اتنا روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پھر آپ کے مطلب بوسہ لینے لگا، ماتھا چومنے لگا، ہاتھ چومنے لگا، یا پاؤں کا بھی بوسہ لیا۔ تو وہ عتبہ اور شیبہ وغیرہ وہ دیکھ رہے تھے، تو جب یہ واپس گیا ان کے پاس تو انہوں نے سمجھایا کہ باتوں میں نہ آنا، تو ہمارے خاندان کی ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ وہ خیر بہرحال کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو بدر میں جب یہ نکلنے لگے ہیں عتبہ اور شیبہ، تو اس نے ان کو سمجھایا تھا، عداس نے۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ان کے پاؤں پڑ گیا تھا کہ تمہارے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، تم میرے مالک ہو، تو وہ اللہ کے نبی ان کے مقابلے میں مت نکلو، مطلب شکست تمہارا مقدر ہے۔ لیکن وہ باز نہیں آئی، خیر وہ دونوں ہی مارے گئے تھے، عتبہ اور شیبہ، میدان بدر میں۔ تو یہاں سے پھر جو سیکنڈ سٹے تھا آپ کا وہ تھا آگے جو ہے وہ تقریباً کوئی 53 کلومیٹر آگے، کرنے سالب، کرنے منازل بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ سٹے کیا، سیکنڈ جو آپ کا سٹے تھا۔ یہاں پہ وہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا کہ آپ مجھے حکم دے تو میں مکہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں جو ہے وہ ایمان لے آئیں گی۔ تو پھر وہ ہم نے دیکھا کہ طائف کے لوگوں نے ایمان قبول کیا فتح مکہ، بلکہ حنین کی بات، غزوہ حنین کے بعد پھر محمد بن قاسم وغیرہ یہ لوگ اہل طائف میں سے تھے، جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سندھ تک آئے اسلام کی دعوت لے کے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا آپ کا پڑاؤ تھا وہ آگے وادی نخلہ میں تھا، یہ اوپر ہے وادی نخلہ ہے۔ تو وادی نخلہ میں قیام کے دوران جو خاص واقعہ ہوا وہ
جنات کا آنا تھا آپ کے پاس جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے نا. تو یہ اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ شام میں، اوپر یہ شام کا علاقہ تھا، تو یہ نصیبین کا ایک جزیرہ تھا، شام میں جزیرہ تھا. تو اس جزیرے سے جنات کی ایک جماعت نکلی اور یہ گھوم پھر رہی تھی. تو پھرتے پھرتے ادھر حجاز میں آئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ سورہ جن ہی کی تلاوت کر رہے تھے، یہ کہا جاتا ہے واللہ عالم. تو انہوں نے وہ سنے، مطلب کہا جاتا ہے کہ 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے ایمان لانے کا. ایک اوائل اسلام کا واقعہ تھا جب جنات کی ایک جماعت ایمان لائی تھی، اور ایک یہ واقعہ تھا. تو ایک کا ذکر تو سورہ احقاف میں بھی ہے نا، وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا اور وہ آپ سے قرآن کو سن رہے تھے. تو خیر بہرحال یہ ایمان لے آئے اور پھر اپنے علاقے میں جا کے جو ہے وہ اس کی تبلیغ کرنا شروع ہو گیا. اس کے بعد ایک اور جو آگے پڑاؤ آپ نے ڈالا وہ اپنا اس کے قریب، مکہ کے قریب غار حرا. غار حرا کے پاس آپ نے جا کے پڑاؤ ڈالا. غار حرا اب کتنا ہے، 3-4 کلومیٹر ہوگا بیت اللہ سے. تو وہاں پڑاؤ ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کی پناہ لے کر آپ مکہ میں داخل ہوں، تاکہ اہل مکہ جو ہے وہ اب اس وجہ سے زیادہ شیر ہو کے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں کہ اہل طائف نے بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا. تو مطعم بن عدی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو پیغام جو ہے وہ دے بھیجا. مطعم بن عدی، ہاں مطعم بن عدی جو ہے، تو پہلا باغ میں قیام تھا، دوسرا کرنے صالب، تیسرا وادی نخلہ میں، اور چوتھا جو ہے وہ پھر غار حرا کے پاس تھا. تو بنو عبد الدار میں سے تھے یہ مطعم بن عدی. یہ سارے اوپر سے قصی کی اولاد میں سے تھے نا. تو یہ جو کنجی بردار جو خاندان تھا، ٹھیک ہے، یہ بنو عبد الدار تھا نا. تو یہ ان کے کوئی 5-6 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے. تو یہ اپنے 5-6 بیٹوں کو ساتھ لے کے آئے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پناہ لے کے مکہ میں داخل ہوئے. یہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ہاں دیکھیں، اپنے قبیلے کی تو حمایت ہوتی تھی نا، جیسے بنو ہاشم کی، ٹھیک ہے، اس کی تو ساتھ ہی ہوتی تھی، بنو عبد المطلب کی. اب اصل میں دوسرے کی اس لیے کہ دوسرا بھی جب ساتھ مل جاتا تھا نا تو وہ حمایت بڑھ جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو اب نقصان پہنچانے والے کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اب لڑائی ایک سے نہیں لڑنی پڑے گی، 2 خاندانوں سے لڑنی پڑے گی، بنو ہاشم سے، بنو عبد المطلب سے بھی اور بنو عبد الدار سے بھی. تو اس لیے وہ پھر زیادہ جرأت نہیں کرتا تھا. دوسرا ایک یہ بھی پوائنٹ ایڈ ہو سکتا ہے کہ ابو سرداری ابو لہب کے پاس آ گئی تھی، جو پہلے ابو طالب کے پاس، حضرت ابو طالب کے پاس ہی تو اب ابو لہب کے پاس آ گئی تھی. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ کوئی حمایت دے گا، ابو لہب کی طرف سے شورٹی نہیں تھی. لیکن پھر بھی بنو ہاشم میں اکثر لوگ آپ کے ساتھ ہی تھے، اکثر لوگ آپ کے ساتھ تھے. تو مطعم بن عدی کے بیٹے جو ہے نا جبیر بن مطعم، یہ ایمان لے کے آئے تھے. تو کچھ کفار ایسے تھے کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن آپ کی مدد کرتے رہے، نصرت کرتے رہے، اور آپ کے دل میں ان کی بڑی قدر تھی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی مطعم بن عدی. یہاں تک کہ غزوہ بدر میں جب 70 یہ قیدی بنے تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے سفارش کرتے کہ ان کو میں چھوڑ دوں تو ان کے کہنے پہ میں چھوڑ دیتا. تو خیر بہرحال اللہ کے رسول میں دل میں بڑی قدر تھی، مطلب اس بات کی کہ ان لوگوں نے، ہاں بالکل اس کے ساتھ قدر کرنی چاہیے. ایسے ہی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی نان مسلم اگر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اس کی دل سے قدر کرنی چاہیے، اور اس کے اگر کوئی کام آ سکتے ہیں تو کام آنا چاہیے. نیکسٹ جو ایک مرحلہ ہے ہمارے سامنے وہ ہے قبائل کو دعوت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جب سفر طائف سے بھی ایک طرح سے اب آپ کہیں کہ جی مایوسی ہوئی طائف کے لوگوں سے، مکہ کے لوگوں سے تو پہلی مایوسی تھی، بیشتر ایمان نہیں لا رہے تھے، طائف والوں سے بھی مایوسی ہوئی. تو اب حج کے موقع پہ جو قبائل آتے تھے آپ نے ان کو دعوت دینا شروع کر دی کہ باہر سے
یعنی مکہ اور طائف سے بھی باہر سے کہیں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور دین کو جو ہے وہ کچھ نصرت اور حمایت مل جائے اور دین اسلام کھڑا ہو جائے نا اپنے پاؤں کے اوپر. تو آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے چچا حضرت عباس کو رکھتے تھے. حضرت عباس بھی ایمان نہیں لائے تھے, یہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے کے آئے آپ کے چچا, لیکن شروع سے آپ کا ساتھ ضرور دیتے تھے, وہی اپنی خاندانی حمیت اور عصبیت کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے, فطری محبت بھی ہوتی ہے. تو بنو کندا کا تذکرہ ملتا ہے. یہ قبیلہ جو ہے وہ یمن کے قریب جو ہے نا, مطلب یہ رہتے تھے یمن کے قریب. میرے خیال میں یہاں کوئی ہوگا اگر نقشہ, تو یہاں کندا, یہ کندا یہاں پر نیچے نا یمن کے قریب تھے یہ بنو کندا. اسی طرح یہ بنو بکر, یہ یہاں ایران کے بارڈر پر تھے. اور ایران تو خیر ادھر ہو جاتا ہے, یہ اوپر عراق ہے, عراق کا بارڈر بنتا ہے تقریباً. یہاں پر یہ بنو بکر تھے, ان کے پاس بھی آپ گئے. پھر بنو کلب, یہ یہاں اوپر وہ شام کی طرف تھے, ان کے پاس بھی آپ گئے. تو مختلف جو قبائل کے لوگ تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو جو ہے وہ آپ دعوت دیتے تھے. تو خیر بہرحال بنو کندا کے پاس آپ گئے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لے کے. تو ان کے جو بھی سردار تھے ان سے ملاقات ہوئی, تو یہ نرمی سے پیش ہے آپ کے ساتھ. یعنی جن قبائل کو بھی آپ نے دعوت دی, کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ نرمی سے آپ کے ساتھ یہ لوگ پیش آئے. لیکن انہوں نے ایک بات کہی, کہا کہ جی ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, بنو کندا سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ غالب آ جائیں گے تو اقتدار میں ہمارا کیا حصہ ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں کوئی اقتدار ملتا ہے کہ نہیں ملتا, میں کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک کچی سی آبادی ہے اور وہاں کھجور کے درخت ہے, اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی نصرت کی, یعنی دین اسلام کو قبول کیا اور آپ کی نصرت کی. تو یہ بنو کندا کا علاقہ وہی تھا, مطلب کچی آبادیاں تھیں ان کی, کھجور وغیرہ کے اوپر ان کا گزارا ہوتا تھا. تو آپ نے سمجھا کہ شاید یہ خواب ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے, اس لیے آپ ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے زیادہ, حالانکہ وہ یثرب کی طرف اشارہ کر رہا تھا, مدینہ آپ کو دکھایا گیا تھا, لیکن وہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے, انصار کی طرف, اوس اور خزرج کی طرف. خیر بہرحال یہ جب واپس گئے ہیں بنو کندا کے لوگ حج کے بعد, تو انہوں نے اپنی قوم میں جا کے اس کا تذکرہ کیا کہ جی وہاں اس طرح سے ایک صاحب تھے جو ہمیں پیشکش کر رہے تھے, نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم ان کی حمایت اور نصرت کریں. تو یہودی بھی آباد تھے یمن میں, تو یہودی کافی تھے, یہ ہم نے پڑھا ہے. تو ایک یہودی عالم نے ان کو کہا کہ تم بہت بڑی سعادت سے محروم رہ گئے ہو اور تمہیں اس کا اندازہ نہیں. خیر بہرحال وہ بات آئی گئی ہو گئی. تو اس کو تو یہ اندازہ تھا نا کہ اسلام نے غالب آ جانا ہے, وہ تو کہہ رہا تھا مستقبل کے اعتبار سے, اگر ابھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت کر لیتے تو تم پتہ نہیں کہاں پہنچتے, کیونکہ اسلام نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے. پھر بنو بکر بن وائل, ان کے پاس بھی آپ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ایران کے پاس رہ رہے ہیں نا, فارس کے بارڈر کے پاس ہیں. تو اس وقت ایرانیوں میں جو ہے وہ یہ ساسانیوں کی حکومت تھی, تو اگر تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ ہمیں ایرانی نہیں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ تو پہلی جو ہے وہ ہمارے خلاف ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام, مطلب انہوں نے بہانہ بنایا, انہوں نے اقتدار کا مطالبہ کر کے سائڈ پہ ہو گئے. انہوں نے جو ہے وہ ایرانیوں کے خوف کا تذکرہ کیا کہ جی ہم جو ہے نا یہ کام نہیں کر سکتے. تو آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ دیکھو بات یہ ہے, وہ وقت دور نہیں ہے جب تم ان کے بیٹوں کو غلام بناؤ گے, ان کے گھروں کے مالک بنو گے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرو گے. تو وہ سناٹے میں آ گئے کہ جی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. خیر یہاں پہ آتا ہے روایتوں میں کہ آپ ان کو دعوت دے ہی رہے تھے کہ پیچھے سے ابو لہب پہنچ گیا, آپ کا چچا, وہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا رہتا تھا. اس نے آ کے کہا کہ جی یہ میرے بھتیجے ہیں, ہمارے خاندان کے ہیں, بس جو ہے نا وہ ان کے ذہن پہ کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں,
تو اس نے بنو بکر کو سمجھایا کہ زیادہ سیریس مت لیں ان کو، میں ان کو جانتا ہوں. تو وہ بھی کہنے لگے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسے یہ باتیں کر رہے تھے تو ہمیں بھی لگ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ جی ایرانیوں کو آپ غلام بنا لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، تو ہمیں بھی ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس کا ہاں بس کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، لیچڑ قسم کے جسے آپ کہتے ہیں. بنو شیبان جو ہے ان کے پاس بھی آپ گئے، ان کے سرداروں سے ملاقات ہوئی. اس میں خاص طور پہ مفروق بن عامر کا نام ملتا ہے، ہانی بن قبیصہ، مثنى بن حارثہ. آپ نے انہیں دعوت دی، قرآن بھی سنایا، یہ متاثر بھی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ دعوت آپ کی بہت اچھی ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان بھی لانا چاہتے ہیں، لیکن اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، قوم کے ساتھ مشورہ کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کچھ کہیں گے. لیکن بہرحال قوم کی جیسی حالت ہوتی ہے ذہنی، تو یہ بھی ایمان لانے سے رہ گئے. پھر بنو عامر کا معاملہ تھا، انہوں نے بھی اقتدار طلب کی. ان کے جو سردار تھے بنو عامر کے، عامر بن صاصا، اس سے آپ کی بلکہ ایک اور صاحب تھے بحیرہ بن فراس، تو بحیرہ بن فراس سے بھی آپ کی گفتگو ہوئی. اس کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی. اس نے جب آپ کو سنا تو وہ کہنے لگا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ یار یہ جو قریشی نوجوان ہے نا، میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، میں نے اس کو سنا ہے، ایسا بندہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا نہیں، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ اکیلا مجھے مل جائے نا تو میں سارے عرب کو کھا جاؤں. خیر وہ مطلب وہ مردم شناس آدمی تھا، تو اس نے اپنی قوم کو کہا کہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن قوم کے لوگوں کو زیادہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا. ظاہری بات ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت کو وہ سوشل سٹیٹس بھی نہیں تھا، چند ایک لوگ تھے ایمان لائے تھے، اپنی قوم کے لوگ انکار کر رہے تھے، چچا تک پیچھے گھوم پھر رہا ہوتا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی یہ ہمارے باپ دادا کے دین سے پھر گئے. قبیلے کا نام بنو کلب، یہ کون؟ بنو کلب. ہاں ہاں، یہ کلب بھی نام تھا یا کس نام؟ کلب کتے کے معنی میں. تو وہ کسی اور مناسبت کی وجہ سے نام نہیں، کوئی یہی مناسبت ہوتی تھی. ہاں یہی مناسبت ہوتی تھی. سر وہ ایک کلاب نام بھی تھا نا کسی کا، شجرہ میں ہم نے پڑھا. عربوں میں یہ نام عام تھے نا، جیسے فہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چیتا. ٹھیک ہے، آپ بھی تو نام رکھ لیتے شیر خان، اب شیر کا کیا مطلب سمجھ آتا ہے، وہ تو پھر بھی سمجھ آتا ہے، لیکن شاید پتہ نہیں وہ معاشرے کا فرق ہے جہاں پہ. ہاں نہیں کتا وہاں پہ دیکھیں، کتا جو ہے وہ حفاظت کرتا تھا نا، وہ حفاظت کرتا تھا، تو اس سینس میں نام رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اور دشمن کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو گالی ہے، یا ہمارے یہاں گالی ہے، معاشرے کا فرق پڑ جاتا ہے نا. تو خیر بہرحال یہ لوگ جب واپس گئے ہیں، بنو عامر کی ہم بات کر رہے تھے، جب یہ واپس گئے ہیں اپنے علاقے میں حج سے، تو ان کے بعض بزرگوں نے انہیں کہا کہ تم نے بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں موقع مس کر دیا، اور اسماعیل کی اولاد میں سے کسی بھی شخص کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی اتنی بڑی بات کہی ہو، مطلب اتنا بڑا جھوٹ بولا ہو. یہ لوگ صاحب کردار ہیں. تو مطلب پورا خاندان اس کی ایک تھی نا، قریش کے خاندان کی ایک جسے کیا کہتے ہیں کریڈیبلٹی تھی ایک. تو ان کے بڑوں نے انہیں سمجھایا کہ یار یہ تم نے بہت بڑا موقع مس کر دیا، تم ایمان نہیں لے کے. خیر بہرحال پھر بنو کلب کے پاس آپ گئے، انہوں نے کہا کہ جی دعوت اچھی ہے لیکن ہماری قوم تیار نہیں ہے، اور بندہ قوم کے بغیر کچھ بھی نہیں. اچھا یہ ہوتا ہے، یہ سمجھتے تھے خاندان کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور بات بھی ٹھیک تھی، قبائلی معاشرہ تھا، عصبیت تھی، خاندان ہی سب کچھ تھا. تو کہتے اکیلے ایمان لا کے کیا کریں گے، تو خاندان سے باہر نکل گیا تو بس کیا ہے، کچھ بھی نہیں. بنو حنیفہ کے پاس آپ گئے، یہ بدتمیزی سے پیش آئے، یعنی بد زبانی اور بد کلامی کی. انہوں نے کچھ ایمان نہیں لاتے تھے لیکن کم از کم اخلاق میں اچھے تھے.
تو عامر بن سلمہ یہ بنو حنیفہ سے تھے، یہ آخر دور میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ کہتے تھے کہ میں نے خود دیکھا ہے 3 سال تک آپ اوکاز کے بازار میں آتے تھے، آپ مجنہ کے بازار میں آتے تھے، آپ ذوالمجاز مجاز کے بازاروں میں آتے تھے، میں آپ کو دیکھا کرتا تھا. آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے تھے، ہمارے قبیلے کے لوگوں کو، لوگ آپ سے بدزبانی کر رہے ہوتے تھے لیکن آپ خاموش رہتے تھے، صبر کرتے تھے. بنو محارب کے پاس آپ گئے تو آپ نے ان کو دعوت دی. انہوں نے کہا جی ہمارے باپ دادا کا دین نہیں ہے، تو ہم باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں؟ یہ بھی قرآن بھی تبصرہ کرتا ہے، یہی کہتے تھے کہ باپ دادا کا دین ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے اپنے خاندان کے لوگوں نے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا آپ کے دین کے لیے، تو ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ تو یہ بھی ایک بڑا تان بنا لیتے تھے کہ آپ کے خاندان کے لوگ نہیں مان رہے. بہت مشکل ہے. ہاں، خاندان والی جو ہے وہ نہیں مان رہے ہوں تو بہت نفسیاتی اعتبار سے آپ کہیں کہ جملہ جو ہے وہی جو قرآن کہتا ہے نا، وَلَكَنْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ وہ بھنچ جاتا ہے جو ان کی باتوں سے، جو یہ باتیں کرتے ہیں. بنو ابس کا تذکرہ ملتا ہے. یہ مینا میں مقیم تھے تو آپ ان کو دعوت دینے کے لیے گئے. مینا میں جیسے حاجی قیام کرتے تھے تو میسرہ بن مسروق یہ متاثر ہو گئے لیکن ایمان نہیں لائے. تو لیکن ان کا دل بڑا تھا. انہوں نے اپنے قافلے کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو بات یہ تحقیق کر لیتے ہیں. تحقیق کہاں سے کروائیں؟ یہودیوں سے کروا لیتے ہیں. تو یہ مکہ سے پیچھے نہیں گئے، مدینہ کی طرف چلے گئے، سارا اپنا جو ہے نا وہ قافلہ لے کے، اور پھر آگے خیبر کے یہودیوں کے پاس گئے. تو انہیں کہا کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے، اس دفعہ ہم حج کے لیے گئے ہیں تو وہاں ایک شخص نے ہمارے سامنے نبوت رکھی ہے، تم لوگ صاحب کتاب ہو، تم ہمیں بتاؤ تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں. تو انہوں نے تورات نکالی اور کہا کہ جی ہاں نبی تو آنے والا ہے، یہ بھی ہے کہ امی اور عربی النسل ہوگا، اونٹ کی سواری کرے گا، درمیانے قد کا ہوگا، اس کے بال نہ بالکل سیدھے ہوں گے نہ گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، ملا جلا رنگ ہوگا، سرخ و سفید ہوگا. اب میسرہ نے کہا بھائی دیکھو نشانیاں تو ساری وہی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اب تو تمہارے اوپر حجت قائم ہو گئی کہ اب بھی اگر ایمان نہ لے کے آؤ. خیر بہرحال قوم کے لوگ نہیں مانے. یہ خود پھر حجت الوداع کے موقع پہ حاضر ہوئے تو ایمان لے آئے اور پھر کہنے لگے اللہ کے رسول وہ ہم آئے تھے آپ کو یاد ہے؟ تو آپ نے کہا. اب تو ظاہری بات ہے اسلام ایک طرح سے جزیرہ نما عرب کے اوپر غالب ہو چکا تھا، اب تو کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا. تو پھر کہنے لگے درمیان میں بہت سارے لوگ فوت ہو گئے، میرا تو بڑا دل تھا، ہم نے تو بڑی محنت کی اس وقت بھی، لیکن قوم کے لوگ نہیں مانے تو ان کا کیا حشر ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ فوت ہوا وہ آگ میں ہے. ظاہری بات ہے دعوت تو پہنچ گئی تھی تم لوگوں کی. اب صرف یہ دیکھے کہ جی اب اسلام غالب ہو گئے تو چلو ٹھیک ہے اب تو ساروں نے ایمان لیا ہے. یہ بھی ہاں یہ بھی بڑی نصیب کی بات ہے. ایسے ہی بنو غسان کو بھی دعوت دی، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی قبول نہیں کی اور یہی کہا کہ جی ہماری قوم کے لوگ جو وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے. خیر بہر یہ تو عرب جو مختلف قبائل کہاں کہاں آباد تھے، جزام کا قبیلہ، یہ بنو تے، بنو کلب، بنو بکر، یہ بنو ابس یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہ بنو حنیفہ یہ نیچے تھے، یہ بنو کلاب، حوازن، ثقیف، یہ دوس قبیلہ اوپر کنانہ والے بیٹھے تھے، یہ حسم قبیلہ، پھر نیچے نجران کے عیسائی تھے، پھر ادھر جو ہے وہ کندہ اور ازد عمان اور یہ سارے، یہ عبد قیس، یہ لوگ بھی آپ کے پاس آئے تھے، عبد قیس کے لوگ. خیر بہرحال تو اس کے بعد ایک نیکسٹ واقعہ جو ہمیں ملتا ہے، بڑا واقعہ 12 نبوی میں جو ہوا وہ معراج کا واقعہ تھا. نہیں کوئی بھی ایمان نہیں لے کے آیا، کوئی بھی نہیں ایمان لے کے آیا. کوئی کہیں کسی قبیلے میں کوئی اکا دکا رسپانس کسی نے بھی نہیں دیا. تبھی تو مدینہ دارالہجرہ بنا ہے نا، تبھی تو مدینہ. تو اہل مکہ نے انکار کر دیا، اہل طائف نے انکار کر دیا،
جو قبائل آ رہے تھے انہوں نے انکار کر دیا. پھر اللہ نے ایک کھڑکی کھولی ہے، مدینہ کی کھڑکی. تو معراج کا واقعہ، اس کے بارے میں اختلاف یہ ہوا کہ یہ ایک سے زائد مرتبہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے، یہ درست نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ایک سے زائد مرتبہ ہوا ہے. یہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے معراج کا جو واقعہ. بعض لوگوں نے کہا جی یہ نبوت سے پہلے بھی ہوا ہے. نہیں، یہ بات درست نہیں لگتی، وہ راوی کا وہم ہے. یہ نبوت کے بعد ہی ہوا، 12 نبوی کا واقعہ. ایک قول یہ ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا، بعض نے کہا ربیع الاول میں ہوا ہے. اس کے سن کے بارے میں بھی اختلاف ہے، زیادہ تر نے یہی کہا کہ 12 نبوی میں ہوا، کچھ نے 10 بھی، کچھ نے 11 نبوی بھی کہا ہے، واللہ عالم. ایک ڈبیٹ یہ پیدا ہوئی کہ یہ روحانی ہے یا جسمانی ہے. اصل میں کچھ لوگوں کو جیسے وہ غلط فہمی ہو گئی نا، تو انہوں نے سمجھا شاید یہ روحانی ہے. صحابہ میں ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا، صحابہ میں ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ اصل میں جو اختلاف تھا وہ اور طرح کا اختلاف تھا، جس کو لوگوں نے جو ہے نا یہ بنا لیا کہ صحابہ بھی اس کے قائل تھے کہ جی روحانی ہے. نہیں، صحابہ اس کے قائل نہیں تھے، صحابہ اس کو جسمانی ہی مانتے تھے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم سمیت جو ہے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا اور پھر اس جسم کے ساتھ آسمانوں کا سفر کیا. جو روحانی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بس آپ کا وجود یہاں پر تھا، صرف روح نے پرواز کی ہے. دیکھیں وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، صرف روح کا پرواز کرنا. وہ ہم بھی سو جائیں تو ہماری روح بھی آسمانوں پہ چلی جاتی ہے. وہ کوئی معجزہ نہیں ہے، وہ کوئی میریکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو معجزہ یہی ہے کہ جس طرح سے اللہ نے اس کو بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ. تو معجزہ تو تبھی بنتا ہے کہ جب یہ روح اور جسم کے سب ساتھ ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ قرآن میں آئے تھے نا سورہ اسراء میں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو وہ رویا نہیں دکھایا. تو انہوں نے کہا جی رویا کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خواب میں ہوا تھا سفر. ہمارے یہ غامدی صاحب بھی یہی کہتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ وہ رویا جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا نا، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. بھئی خواب، اگر وہ خواب تھا تو مشرکین کے لیے کس چیز کی آزمائش؟ یعنی اگر اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب میں آسمانوں کی سیر کی ہے، تو مطلب کوئی مشکل بات ہے اس میں؟ کیا مشکل؟ انہوں نے کیا اعتراض کرنا تھا اس بات کے اوپر کہ جی آپ خواب میں 7 آسمانوں سے ہوئے ہیں؟ یہ ناممکن بات ہے. تو یہ فتنہ نہیں بنا تھا لوگوں کے لیے. فتنہ تو یہ چیز بن سکتی تھی کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک رات میں اپنے وجود کے ساتھ 7 آسمانوں پہ گیا ہوں اور اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں. خواب میں جانا تو کوئی، تو رویا کا معنی خواب کرنا، ٹھیک ہے، رویا کا معنی خواب کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے ہمارا رویا ہی عین ہے، بیداری میں دیکھا ہے، آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تفسیر کا علم ان سے سیکھو ہے. تو باقی بات صحابہ سے یہ جو منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ روح کا سفر تھا، تو وہ قول کوئی ثابت نہیں ہے، ایسا کوئی قول ثابت نہیں. تو اس کے 2 حصے تھے، ایک کو اسراء کہا جاتا ہے. اسراء جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ، اب یہ کہہ لیں یہ مکہ ہے نا، مکہ سے لے کے قدس تک، یعنی مسجد اقصیٰ تک، یہ اس کا پہلا حصہ تھا نا سفر کا جو آپ نے کیا. اور یہاں بیت المقدس میں جا کے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کو امامت کروائی، 2 رکعت نماز پڑھائی. اب یہ صحیح روایات سے ثابت ہے نا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے. پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے جو ہے وہ دودھ کا پیالہ اور شراب کا پیالہ لے کر آئے، تو کہا کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کریں، تو آپ نے دودھ کو لے لیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا. باقی انبیاء کی حاضری کیسے ہوئی؟ اب یہ ایک سوال ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم زیادہ نہیں اس میں جا نہیں سکتے، کیونکہ اس میں جو واقعات آتے ہیں نا. اچھا یہ مسجد اقصیٰ ہے نا، یہ اس کی باؤنڈری وال ہے،
ایک یہ بھی سوال پیدا ہوا، اس وقت کوئی مسجد ہی نہیں تھی، تو مسجد کس کو کہا گیا؟ مسجد اصل میں احاطے کو کہا گیا، یہ احاطہ ہے اس وقت نہیں تھی، جی، اس وقت نہیں تھی، کوئی مسجد نہیں تھی نا. یہ جو مسجد ہے نا، یہ اب اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں نا، یہ ہے، یہ سامنے، یہ حضرت عمر نے تعمیر کروائی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فلسطین فتح ہوا تھا نا، تو انہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی. یہ جو پیچھے قبہ ہے نا، قبۃ الصحرا کے اوپر یہ جو ہے گولڈن، یہ تو بنو امیہ نے تعمیر کروایا نا، تو بنو امیہ کے دور کا ہے. بیسیکلی یہ سارا احاطہ تھا. اب اس میں کئی ایک مسجد ہیں، اس میں بھی ایک مسجد ہے نیچے، اس کے نیچے بھی ایک مسجد ہے، ٹھیک. یہاں وہ چٹان تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوپر چڑھے، تو اس لیے اس کے اوپر مسجد بنا دی گئی. یہاں سے آپ آسمانوں پہ گئے، ہاں، ڈوم افراق، ٹھیک ہے. قبۃ الصخرہ، یہود اس کی تعظیم اس لیے کرتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ آئے تھے نا مصر سے یا فلسطین، تو ان کے پاس ایک وہ تھا تابوت سکینہ، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقیات تھیں، تورات کی تختیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، تو وہ انہوں نے ایک تابوت میں رکھے ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے یہاں لا کے رکھ دیا اس چٹان کے اوپر، اور اس کو سامنے رکھ کے یہ نماز پڑھتے تھے، یعنی انہوں نے اس کو قبلہ بنا لیا. حضرت عمر نے یہاں پہ کیوں مسجد بنائی؟ یہاں پہ ادھر، یہ جو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوا نا فلسطین، تو یہاں عیسائیوں کی حکومت تھی. تو حضرت عمر جب فاتح بن کے داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے پورے احاطے کا جائزہ لیا. جب یہاں پہنچے نا تو یہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، گندگی کا ڈھیر تھا. اب یہ تھا مقدس احاطہ، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ عیسائیوں نے یہودیوں کی دشمنی میں یہاں یہ گند ڈالا ہوگا. فوراً پہنچ گئے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہاں گندگی کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی اصل میں یہودی جو ہے نا اس جگہ کی تعظیم کرتے تھے، تو جب یہ جگہ عیسائیوں کے پاس آئی ہے تو جس جگہ کی یہودی تعظیم کرتے تھے نا، تو ہم نے اس کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہودی اگر اس کی تعظیم کرتے تھے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقدس مقام ہے. تو انہوں نے پھر یہاں پہ مسجد تعمیر کروا دی، ٹھیک ہے. اس میں اس جگہ میں اور بھی چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں. تو یہ احاطہ ہے، بیسیکلی یہ احاطہ ہے. یہاں ادھر نیچے آ جائیں نا تو حضرت داؤد علیہ السلام کا محل، اب آج کل اس کی نا وہ آثار وغیرہ نیچے سے نکل رہے ہیں، جو حضرت داؤد علیہ السلام کا محل تھا یہاں نیچے کر کے. تو یہ جو احاطہ ہے، یہ جو باؤنڈری وال ہے نا، یہ بیسیکلی اس کو مسجد کہا گیا. یہاں ادھر ایک دیوار باقی ہے ان کی ٹیمپل کی، یہ یہاں پر اس کو کہتے ہیں دیوار گریا، ویلنگ وال. وہ جو یہودی آتے ہیں نا یہاں کے روتے ہیں، یہ ویلنگ وال یہاں پر ایک ہی دیوار باقی ہے، پرانی ایک ہی دیوار ہے، باقی جو ہے یہ بعد کے زمانے کی ہے. اور یہاں ادھر عیسائیوں کا چرچ بھی ہے نا، چرچ بھی ہے. اور وہ جگہ بھی بیت اللحم بھی یہاں قریب ہی ہے، جہاں حضرت مریم علیہ السلام نے جا کے اعتکاف کیا تھا. ٹھیک، تو خیر بہرحال یہ تو لمبی چیز ہو جائے گی. تو بیسیکلی چلے ہم معراج کا واقعہ بس جلدی سے کمپلیٹ کر لیں. اچھا، اس میں 5 چیزیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انبیاء سے مکالمہ ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ٹھیک ہے. ایک تو ہمیں یہ تفصیل ملتی ہے کہ آپ کا سینہ چیرا گیا نا، یہ ہمیں ملتا ہے. یعنی معراج کروانے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ کا سینہ چیرا، اور ایک تشتری تھی اس کے اندر جو ہے وہ ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی، اور وہ ایمان اور حکمت آپ کے سینے میں انڈیلا گیا اور پھر آپ کے سینے کو سی دیا گیا. ایک تو یہ ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد براق کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک سواری لائی گئی برق سے، بجلی سے، یعنی وہ بجلی کی رفتار سے چلتا تھا نا. تو وہ سفید رنگ کا جانور تھا جو گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا تھا اور خچر سے بڑا تھا. اس کے اوپر آپ بیٹھے، جانور تھا وہ، لیکن یہاں دنیا کا نہیں تھا. اور جہاں نگاہ پڑتی تھی، روایتوں میں آتا ہے، وہاں اس کا سم ٹکتا تھا. ایک قدم اس کا اتنا بڑا تھا، مطلب
ایک انداز ہے، اس وقت کا یہ انداز ہے، واللہ عالم اب اس کی کیا رفتار تھی، لیکن اس وقت تیز رفتاری کو بیان کرنے کا انداز یہی تھا. ہمیں اسے لٹرل میننگ میں نہیں لینا چاہیے. ٹھیک. پھر ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف جاتے ہوئے نا رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آپ نے دیکھی مسجد اقصیٰ سے پہلے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا، ان کو پھر چھٹے آسمان پہ بھی دیکھا، اور یہ کہ مسجد اقصیٰ میں بھی وہ موجود تھے، آپ کی ماموم تھے، مقتدی تھے. یہ عجیب چیز ہے. مطلب یہ اس پہ کچھ لوگوں نے گفتگو کی ہے کہ جب روح انسان کے وجود سے جدا ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے لیے ٹائم کچھ میٹر نہیں کرتا، اور انسان کی پریزنس ایک سے زائد جگہ پہ ایٹ اے ٹائم ہوتی ہے. واللہ اعلم. روح کو ایک وجود تو ہوتا ہے نا، اس کا روح کا وجود تو ہوتا ہے. ہاں شاید اس لیے کہتے ہیں. اس کی کوئی توجیہ ویسے ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے. عام طور پہ یہ بہترین توجیہ یہ کی کہ برزخی حیات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھیں. اب دیکھیں نا، قبر کو اگر آپ حقیقی معنوں میں لیتے ہیں نا تو قبر میں تو کھڑی ہونے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. تو آپ نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ برزخی حیات ہے، تمثیلی انداز ہے. اچھا، کچھ لوگ اس طرف چلے گئے، وہ پھر ساحل ادیم صاحب کی ڈومین شروع ہو جائے گی کہ پیرالل ایک یونیورس موجود ہے اور اس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. واللہ عالم. ہمیں اس میں نا خاموش رہنا چاہیے. جب پہنچ جائے گے تو بتائیں. یقینی طور پہ کچھ نہیں نہ کہہ سکتے، جو بھی کہیں گے وہ ایک اٹکل پچو ہوگا، ظن و تخمین ہوگا. جی جو قبر والی بات ہے وہ تو موت کے بعد تو مردے کے لیے بھی کھل بھی جاتی ہے. ہاں، لیکن یہ قبر تو ہم نہیں نا، یہ جو فزیکل قبر جو مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے نہ تو وہ کھل رہی ہے. آپ پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ آپ نکالیں تو قبر تو نہیں کھلی ہے، اس کے لیے قبر کھل رہی ہے، یہ تو ہم ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں میت کے لیے کھل رہی ہے، لیکن وہ کیا کھل رہا ہے؟ اب ظاہری بات ہے اگر ہم کہیں نا یہی قبر ہے، یہی مٹی کا ڈھیر، اس کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ تو آپ پوسٹ مارٹم کے لیے جب قبر کھولیں گے تو وہاں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں پہنچا ہے جسے ہم عالم برزخ کہہ رہے ہیں، اور اس عالم برزخ میں، ورلڈ آف برزخ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں کے اپنے فزیکل لاز ہیں، وہ بھی دنیا ہے، وہاں کے اپنے فزیکل لاز ہیں، اور وہاں بھی وجود ہے، وہاں بھی وجود ہے. اور اس ورلڈ کا اس ورلڈ سے تعلق بھی ہے، تعلق بھی ہے، لیکن ابھی ہم شاید سمجھنے سے قاصر ہیں. شاید وہ سمجھ رہے ہیں، وہ اوپر ہے ہم سے نا، وہ شاید سمجھ رہے ہیں اس کو، ہم نہیں سمجھ رہے. شاید وہاں جا کے ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہاں جو جا رہا ہے وہ بتا بھی تو نہیں نہ رہا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، پر کسی نے بتایا بھی تو نہیں نا. یہ ایسی ہے جیسے دیوار کے پرے سارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی نہیں بتا رہا بھائی دیوار کے پرے کیا ہے. واپس آ کے تو کوئی بھی نہیں بتا رہا نا. کتاب و سنت سے کچھ ہنٹس مل رہی ہیں تو ہم بس اندازہ ہی ہے، اندازہ ہی ہے، یا خوابوں میں لوگ آ کے کچھ نہ کچھ بتا جاتے ہیں بھائی وہاں بھی دنیا آباد ہے، وہاں بھی شہر بسے ہوئے، وہاں بھی کھانے پینے چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. یا کچھ حدیثوں میں آ گیا کہ جی شہید کی روح اللہ تعالیٰ جنت کے اندر کچھ پرندوں کے، سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ڈال کے سارا دن چرتے چکتے ہیں جنت میں، شام اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں گزارتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی روایت ہے. پھر بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروائی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ معراج کے بعد ہوا ہے، مسجد اقصیٰ کا وزٹ نہیں، یہ جاتے ہوا ہے اس کے بعد. مسجد اقصیٰ کا وزٹ اس لیے ضروری تھا کہ وہ جو صرف اگر یہ آسمانی معراج ہوتی نا تو پھر اگر آپ کہتے تو وہ شاید اس کو مانتے نا، لیکن مسجد اقصیٰ کا چونکہ انہوں نے بھی دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے فوراً کوسچنس کر دیے کہ جی مسجد اقصیٰ میں آپ نے کیا کیا دیکھا ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہم تو دیکھ کے آتے ہیں، ہمارا تجارتی سفر جاتے ہیں شام. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیے گا سب کو. وہ سوال کرتے جاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ بتاتے جاتے تھے کہ یہ ہے، یہ ہے، اس کے دروازوں کا بھی بتایا. تو پھر انہوں نے تصدیق پھر بھی خیر نہیں کی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں نے تمہارا قافلہ بھی دیکھا ہے جو واپس آ رہا ہے، اور اتنے دنوں میں پہنچ جائے گا، اور اتنے دنوں میں وہ مکہ پہنچ بھی گیا. شام سے ان کا قافلہ واپس آ رہا تھا، پہنچ بھی گیا، فلاں مقام پہ پہنچا ہوا تھا. انبیاء سے مکالمہ ہوا. پھر آسمانوں پہ جب آپ گئے، بیت المعمور یعنی
اسی خانہ کعبہ کے اوپر بالکل اوپر سیدھ میں جو ہے وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. 70,000 فرشتے روزانہ اس میں داخل ہوتے ہیں, وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور جو 70,000 داخل ہوتے ہیں دوبارہ کبھی داخل نہیں ہوتے. وہ آپ کو دکھایا گیا, بیت المعمور دکھایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. سدرۃ المنتہا دکھایا گیا آپ کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مطلب سدرۃ المنتہا اسی کیوں کہتے ہیں, مطلب جہاں سدرۃ و بیری کے درخت کو کہتے ہیں انتہا, مطلب جہاں فرشتوں کا علم ختم ہو جاتا ہے. کہا گیا نا حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کے اوپر چڑھے تھے نا, تو سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ کے, وہ بیری کے درخت کے پاس پہنچ کے انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں اب آگے نہیں جا سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے آگے, آپ گئے تھے. تو یہاں آپ نے جو ہے وہ اس کے سدرۃ المنتہا کی جڑ سے آپ نے دیکھا کہ 4 جو ہے وہ دریا نکل رہے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ 2 جنت کے ہیں اور 2 ان میں سے زمین پہ اتارے گئے. جیہون اور جو ہے وہ فیسون, یہ 2 کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کے ہیں, اور 2 جو ہے وہ اس میں اتارے گئے اپنا دنیا میں, تو وہ نیل اور فرات ہیں. نیل تو مصر میں بہتا ہے نا, سینٹرل افریقہ سے نکلتا ہے, پھر مصر سے ہوتا ہوا آگے وہ گر جاتا ہے, بحیرہ روم میں گر جاتا ہے. دنیا میں ابھی بھی آ رہا ہے وہاں سے پانی, نہیں یہ نہیں, یہ مراد نہیں ہے. اب یوں کہہ لیں کہ ان کا عکس ہے. عکس کسے کہتے ہیں, امیج ہے. جنت میں بھی 4 دریا ہے, جنت میں بھی 4 دریا ہے, ٹھیک ہے. جیحون, فیسون اور نیل اور فرات, ان میں سے 2 اللہ نے زمین میں اتار دی. اچھا یہ جو 2 ہے نا, ایک ان میں سے نیل ہے اور ایک اس میں فرات, تو وہاں عراق میں ہے نا. تو جتنی متمدن دنیا تھی شروع سے وہ ان دونوں کے درمیان آباد تھی, دونوں دریاؤں کے درمیان. اس لیے اس کو پرامس لینڈ, مطلب یہودی اس کو پرامس لینڈ کہتے تھے نا, کہ اللہ نے اس کا, یا گریٹر اسرائیل کا جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے, 2 دریاؤں کے درمیان کی جو سرزمین ہے نا. تو قدیم ترین تہذیبیں یہاں پر عباد, اولین تہذیب ہے آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, سارے اسی خطے میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی خطے میں آباد تھے. تو ان 2 دریاؤں, کیونکہ ظاہر بات ہے پانی انسان کی بنیادی ضرورت تھی نا. زمین پہ اتارنے کی بات نہیں سمجھ گئی, کس طرح سے بات ہو رہی ہے, کس کیا معنی ہے کہ زمین پر اتارے. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے پھل دے کے بھیجے. ٹھیک ہے, تو جنت کے پھل وہ یہاں لے کے آئے, تو وہ جو جنت کے پودے تھے وہ یہاں اگے. مطلب کہاں سے آ گئے یہ سارے نباتات وغیرہ, یہ پلانٹس وغیرہ, مطلب جنت سے وہ لے کے آئے نا, جنت سے لے کے آئے. ہاں, حجر اسود جیسے جنت کا پتھر ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ بعض سائنسدان بھی کہتے ہیں پانی اس دنیا پہ باہر سے ہے, یہاں کا وجود نہیں ہے. ہاں, تو مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت کا پانی لے کے آئے, ٹھیک ہے. تو وہ 2 دریاؤں کا پانی لے کے آئے, تو ان سے اللہ نے 2 دریا یہاں دنیا میں بہا دیے, جاری کر دیے. اللہ نے ایک مطلب اپنے حکم سے سب کچھ جاری کرنا تھا, تو ایک چیز اس کو ایک ذریعہ بنا دیا. حجر اسود مطلب پتھر کی کیا ضرورت تھی, مطلب ایک علامت اور نشانی, وہ علامت اور نشانی جس کو دیکھ کے ان کو اپنا رب یاد آتا رہے, ٹھیک. ورنہ تو پتھر تو دنیا کے پتھر کیا تھوڑے تھے, اللہ تعالیٰ یہاں سے پیدا کر سکتا تھا, یا اللہ تعالیٰ یہاں ہی جو ہے وہ جنت کے پھل جو ہے وہ جنت سے لانے کی ضرورت نہیں تھی, یہاں کے پھل کافی تھے. تو یہ ہے کہ وہ جنت سے بھی 2 دریا یہاں پہ لا کے بہائے گئے. دریائے نیل واحد دریا ہے دنیا کا شاید غالباً, واللہ عالم, دیکھنا پڑے گا, جو الٹے رخ پہ بہتا ہے. دنیا کے سارے دریا جو ہے وہ شمال سے جنوب میں بہتے ہیں. شمال آپ کا نادرن ایریا نا اونچا ہوتا ہے نا, جنوب کی طرف بہتے ہیں ہمیشہ شمال سے. پہاڑ عموماً شمال میں ہوتے ہیں, یہ الٹا بہتا ہے. یہ جنوب سے شمال میں بہتا ہے, نیچے سے اوپر جاتا ہے. چلے میرے خیال میں کافی ہے, نیکسٹ ٹائم ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے. سبحانک. جی, جو ہے سدرۃ المنتہا, یہ جنت کے والی جگہ پہ یہ کوئی اور ہی مقام ہے. نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ روایتوں کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.